آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے انصار عباسی کو اور رانا اس کو جواد کو اس کے بعد شکیل الرحمان صاحب کو بلا لیا. مجھے عدالتوں کا احترام ہے, بالکل عدالتیں اپنا احترام کریں یا نہ کریں, لیکن میں ان کا احترام ضرور کرتا ہوں, میں ضرور کروں گا ان کا احترام جو ہے, اور ہمیشہ ایک سیاسی ورکر اور اس ملک کے سٹیزن کی حیثیت سے ان کا احترام کروں گا. لیکن جناب والا, یہ ہمارا آئین ہمیں سکھاتا ہے کہ عدالتوں کا احترام کیا جائے. یہ اس ملک کی جو قدریں ہیں, سیاسی قدریں سکھاتی ہیں کہ ان کا احترام. لیکن جب عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ کی کرسیوں پہ بیٹھے لوگ, جن کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی, اس ملک کے عوام نے عزت بخشی, جو ہے وہ ایسی کارروائیوں میں ملوث ہو جائیں جس کے اوپر یہ مقتدر ایوان جو ہے اس کا الیکشن جو ہے, انتخابات جو ہے اثر انداز ہوں. جناب والا, میں on behalf of my leader, on behalf of his daughter, میں اس ایوان میں یہ ریز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کب تک سلسلہ جاری رہے گا. آپ دیکھیں, الیکشن کمیشن لے لیں 2018 کا, آپ اس وقت کی عدلیہ لے لیں, آپ یہ اسمبلی لے لیں, یہ تمام مقتدر ادارے ہیں, میں ان کا احترام کرتا ہوں. یہ تمام مقتدر ادارے ہیں, آئینی ادارے ہیں, ان کے پیچھے آئین کھڑا ہے, ان اداروں کے پیچھے ان کے اوپر سوالیہ نشان ہے. جب آئینی ادارے مسمار ہو جائیں گے, ان کے فساد کے اندر دراڑیں آ جائیں گی, تو اس ملک میں کیا بچے گا؟ اس ملک میں کچھ نہیں بچے گا. میری آپ سے درخواست ہے جناب والا, آپ سے درخواست ہے, ہمیں اس ہاؤس کی سینکٹیٹی, اس کا عزت اور وقار کو پروٹیکٹ کرنا ہمارا جو ہے وہ فرض ہے. تو یہ جو سلسلہ ہوا ہے, یہ جو ایفیڈیوٹ آیا ہے اور اس کے اوپر عدالتی کارروائی بھی شروع ہو گئی ہے, لیکن ہمیں جناب والا, یہ ایسے بھی ایوان ہیں دنیا کے اندر جنہوں نے عدالتوں کو ٹو دا بار آف دا ہاؤس یہاں پہ بلایا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم اس ہاؤس میں کوئی بات ڈسکس نہیں کر سکتے. میں عدالتی کارروائی پہ اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کر رہا. جو اسلام آباد ہائی کورٹ کرے گا بالکل کرے, وہ اپنی انٹیگریٹی, اپنی عزت اور وقار کو ضرور پروٹیکٹ کریں. لیکن جناب والا, ایک شخص نے جو خود چیف جسٹس رہا ہوا ہے گلگت بلتستان کا, اس نے ایفیڈیوٹ دیا ہے اور اس نے بڑے بڑے نام لیے ہیں, اس عدلیہ کے بڑے مایہ ناز نام لیے ہیں اس نے. ہمیں اس سے جو ہے تو ہم اپنے سمن بکمن نہیں رہ سکتے. ہم جو ہے بلائنڈ اینڈ ڈیف نہیں ہو سکتے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے اور یہ ہاؤس جو ہے اس کا نوٹس بھی نہ لے. اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے ہمیں, اور اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے کہ اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. عدلیہ کے اوپر جو سوالیہ نشان آیا ہے, الیکشن کمیشن پہ سوالیہ نشان آیا ہے, اور سزائیں سنائی گئیں. 10,000 روپے, 10,000 درہم تنخواہ نہ لینے پہ سزا سنائی گئی نواز شریف کو. اس کو پاناما کا کیس کھول کے ایک ڈیوٹی جج وہاں پہ لگایا گیا, اور ڈیلی جو ہے اس کی جو ہے کاروائی جو ہے کر کے اس کو سزا سنائی گئی. جناب والا, واٹس ایپ کے اوپر انسٹرکشنز دی گئی. آپ دیکھیں, thrice elected پرائم منسٹر آف دس کنٹری, اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہم آپ کے مخالف ہیں, آپ ہمارے مخالف ہیں, لیکن کم از کم ہماری برادری تو ہے. ہمیں کم از کم یہ تو حق پہنچتا ہے کہ ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کریں اگر اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو. تمام ادارے, جناب اسپیکر, تمام ادارے, میں اداروں کے نام بھی لے سکتا ہوں, چاہے وہ عدلیہ ہو, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے وہ بیوروکریسی ہو, تمام ادارے جو ہے اپنے افراد کی حفاظت کرتے ہیں, ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. یہ صرف سیاستدان ہیں جو ایک دوسرے کو ذبح کرتے ہیں اقتدار کے لیے, چور دروازے استعمال کرنے کے لیے. آپ لوگ, اگر آج آپ جو ہے اجازت, میں شکر گزار ہوں آپ نے مجھے اجازت دی ہے بات کرنے کی. اگر آج ہم لوگ جو ہے, اگر ہم لوگ ایک دوسرے کو ذبح کرنا بند کر دیں, ہم سہارے ڈھونڈ کے ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنا بند کر دیں, چور دروازوں سے اقتدار میں آنا بند کر دیں, تو اس ملک کے حالات سدھر سکتے ہیں, آئین کا تقدس جو ہے بحال ہو سکتا ہے. جناب والا, میں آپ کو 74 سال کی تاریخ جو ہے یاد دلانا چاہتا ہوں, جس کے اندر تمام اداروں نے اپنے افراد کا تحفظ کیا ہے. صرف اور صرف سیاستدان ہیں جنہوں نے اپنے افراد کا تحفظ نہیں کیا, اور اپنی اقتدار, اپنی خواہشات کی بھینٹ چڑھایا اور قربان کیا ہے اپنے کولیگز کو, اپنے بھائیوں کو, اپنی برادری کو. یہ وقت ہے
یہ وقت ہے کہ آپ لوگ جو ہے یہ ہم لوگ جو ہے یہاں پہ ایک یونیفائڈ جو ہے ایک امپریشن تو دیں. آج بھی ہمارے تفرقے سے لوگ, اگر آپ نے مجھے یہ اجازت دی ہے نا, میں شکر گزار ہوں. میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ آپ مجھے اجازت دیں گے. سیکرٹری صاحب نے آپ کو کہا کہ یہ سب جوڈس مسئلہ ہے, آپ نے پھر بھی مجھے اجازت دی ہے. میں پھر آپ کا شکر گزار ہوں. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ میں ایک ایسا مسئلہ جو ہے, ایک ایسا مسئلہ, وہ میرا قائد ہی صرف نہیں ہے, 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہے اس ملک کا. اس کی بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں, اس کی بیٹی کو بھی قید کیا. آپ دیکھیں جناب اسپیکر, میں بڑے احترام کے ساتھ آپ کو کہوں گا, ہمیں عدالتوں کا احترام ہے. ہم عدالتوں کے ساتھ کنفرنٹیشن نہیں چاہتے, ہم ای سی پی کے ساتھ کنفرنٹیشن نہیں چاہتے, ہم کسی آئینی ادارے کے ساتھ کنفرنٹیشن نہیں کرتے, لیکن اپنے ادارے کا دفاع چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو لوگ الیکٹ ہو کے آئیں وہ ووٹ کی عزت کے ساتھ آئیں, وہ ووٹ کے احترام کے ساتھ آئیں, وہ ووٹ کے تقدس کے ساتھ آئیں, وہ چور دروازوں کے ساتھ نہ آئیں, وہ کسی چیف جسٹس کے فون کے اوپر نہ آئیں, وہ کسی اور کی چھتری کے نیچے. تھینک یو. وائنڈ اپ کر لے جی, وائنڈ اپ کر لے. سر آخری فکرہ جی سر, یہاں پہ 342 ارکان جو ہے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی عزت اور تقدس کے ساتھ آنے چاہیے. کسی بیساکھی کے ساتھ, کسی سازش کے ذریعے نہیں آنے چاہیے. میری صرف یہ اتنی درخواست ہے. بہت بہت شکریہ جناب. جی مراد سعید صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ اسپیکر صاحب. اسپیکر صاحب اسے کہتے ہیں ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری. میرا خیال میں آپ ایک منٹ. اسپیکر صاحب اس طرح نہ کریں, اس طرح نہ کریں پلیز, اس طرح نہ کریں. آج یہ ایک آسان کام کر دیتے. جی بات کریں. اسپیکر صاحب بات کریں. اسپیکر صاحب یہی ان کا طریقہ واردات ہے کہ پہلے تقریریں جاڑو اور جب جواب دینے کے لیے کوئی اٹھے تو اس کے بعد آپ ایوان سے بھاگ جاؤ یا بائیکاٹ کر دو یا کورم کی نشاندہی کر دو. اسپیکر صاحب ایک چیز کا میں جواب دیتا چلوں. پہلی چیز اسپیکر صاحب یہ کہ اسے کہتے ہیں چوری اوپر سے سینہ زوری. اب جس نقطے کو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے اس کا میں جواب دیتا چلوں. برجیش ٹائر. جی جناب اسپیکر, میں کورم پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں, آپ کی بڑی مہربانی. کاؤنٹ بی میڈ پلیز. قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. خواجہ آصف اظہار خیال کر رہے تھے, مراد سعید بھی اظہار خیال کرنا چاہ رہے تھے, لیکن شور شرابہ کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے خواجہ آصف نے اظہار خیال کیا اور کہا کہ مجھے عدالتوں کا احترام ہے, ہمیشہ ایک سیاسی ورکر اور ملک کے سٹیزن کے طور پر احترام کرتا رہوں گا. میں اپنے لیڈر اور ان کی بیٹی کے بہاف پر پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسا کب تک چلے گا. انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور مریم نواز کو صرف ایک شخص کو جتوانے کے لیے قید رکھا گیا. نواز شریف کو سنائی گئی سزاؤں پر سوالیہ نشان ہے. خواجہ آصف کی جانب سے یہ کہا گیا. انہوں نے کہا کہ جو حلف نامہ آیا ہے اس پر عدالتی کارروائی شروع ہو گئی ہے. قومی اسمبلی کے اجلاس میں خواجہ آصف اظہار خیال کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ سابق چیف جسٹس گلگت بلتستان کے معاملے پر چپ نہیں رہ سکتے. اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ نون لیگی رہنماؤں کی جانب سے پریس کانفرنس بھی کی گئی جس پہ وفاقی وزراء نے اعتراض بھی اٹھایا کہ عدالتوں کو ایکیوز کیا گیا ہے ان کی جانب سے. جب عدالتوں نے اس کا نوٹس لیا ہے تو اس کے بعد کانفرنس کی ضرورت نہیں رہتی. اور اب قومی اسمبلی کے اجلاس میں بھی خواجہ آصف اظہار خیال کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جو حلف نامہ آیا ہے اس پر عدالتی کارروائی شروع ہو گئی ہے. سابق چیف جسٹس گلگت بلتستان کے معاملے پر چپ نہیں رہ سکتے.